اپنی تربیت کیسے کریں؟ باب نمبر 2، تربیت آسان ہے، بالکل بس میں ہے۔ باب نمبر 2 کا پہلا حصہ ہم شروع کرتے ہیں آج۔ جنت کی خواہش کرنا تو آسان لگتا ہے، جنت کی طلب بھی دل میں محسوس ہوتی ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی تربیت کرنا انتہائی دشوار کام لگتا ہے، بلکہ بعض اوقات ناممکن سا لگتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرنا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اس لائق بننا کہ جنت کے راستے پر چل سکیں، لگتا ہے کہ یہ اپنے بس میں نہیں۔ لیکن جب تم تربیت کے راستے پر پہلا قدم اٹھا لو اور سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر لو کہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہی زندگی میں سب سے بڑھ کر محبوب اور مقصود ہونا چاہیے، تو سب سے پہلی یہی بات جاننا اور اسی پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ تربیت کا راستہ آسان ہے اور جنت حاصل کرنا بالکل اپنے ہی بس میں ہے۔ اسے آسان اور بس میں ہونا ہی چاہیے تاکہ ہم سہولت سے اس راستے پر چل سکیں جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ اس بات کو صرف ایک دفعہ جان لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو بار بار دہرانا اور ہر دم تازہ دم رکھنا ضروری ہے۔ آسان ہونے اور بس میں ہونے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ اپنی تربیت کے لیے محنت نہیں کرنا ہوگی، ریاضت نہیں کرنا ہوگی، مجاہدہ نہیں کرنا ہوگا، یا یہ کہ اس راہ میں تکلیفیں پیش نہیں آئیں گی، ناگوار چیزیں برداشت نہیں کرنا پڑیں گی، دکھ اور ایذا نہیں پہنچے گی، مشکل اور دشوار مراحل سے نہیں گزرنا ہوگا۔ نہیں، اس میں سے ہر چیز پیش آ سکتی ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہر ناگوار اور تکلیف دہ چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور قوت، اور ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ بھی موجود ہے، اور دستگیری کا سامان بھی۔ ہر کام جس کے کرنے کا مطالبہ ہے وہ انسان کے اختیار اور بس میں ہے۔ آسان کیوں ہونا چاہیے؟ امتحان کا تقاضا۔ ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ تربیت کرنا آسان ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اسے آسان ہی ہونا چاہیے۔ اس بظاہر تعجب خیز بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ آسان ہونا اس مقصد کا ناگزیر تقاضا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت اور عدل کا بھی ناگزیر تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر کس مقصد کے لیے یہ زندگی بخشی ہے؟ اس امتحان کے لیے کہ تم حسن عمل کی روش اختیار کرتے ہو یا بد عملی کی، شکر کی راہ اختیار کرتے ہو یا ناشکری کی، ایمان لاتے ہو یا کفر کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو یا سرکشی اور طغیانی، صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو یا اس کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیتے ہو۔ بات کسی اسلوب سے بھی کہو، مطلب ایک ہے اور مدعا بھی۔ اللہ کو تمہارا امتحان ہی مقصود ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ سورہ ملک کی یہ آیت ہے۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ یہ سورہ دہر کی آیت ہے۔ جب امتحان ہے تو تمہیں اختیار اور آزادی عمل بھی حاصل ہے، یہ اختیار دینا ضروری تھا۔ مجبور و مقہور کا امتحان ایک بے معنی کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل سے بعید تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ عمل کے امتحان میں بھی ڈالتے، عذاب اور ثواب کو بھی اس امتحان کے نتیجے پہ منحصر کرتے، لیکن عمل کرنے کا اختیار اور آزادی تمہیں نہ بخشتے۔ چاند، سورج، ستارے اور فرشتے بال برابر اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، کر نہیں سکتے۔ ان کا نہ حساب ہے، نہ ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا انعام کا امکان۔ یہ امتحان بھی عجیب نوعیت کا امتحان ہے۔ اگرچہ امتحان کی مدت بہت مختصر، فانی اور ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا عذاب شدید یا رضوان اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس وہاں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ النمل۔ کیونکہ جنت کا حصول تربیت پر موقوف ہے اور جنت ہی مقصود زندگی ہے، اس لیے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا ہوا کہ جنت کی راہ، تربیت کا راستہ آسان ہو اور ہر شخص کو دستیاب ہو۔ اس کی ربوبیت اور رحمت، اس کے قانون کا جلوہ تم زندگی میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہو۔ جسم کی بقا اور تربیت کے لیے ہوا ناگزیر ہے، ہم چند لمحے بھی ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔
ہوا اس طرح عام ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شخص کو دستیاب ہے اور بلا کسی کوشش کے دستیاب ہے۔ پانی بھی زندگی کے لیے ناگزیر ہے، لیکن ایک درجہ کم۔ وہ بھی ہر جگہ پہنچایا جاتا ہے، بآسانی دستیاب ہوتا ہے، لیکن ہوا کی طرح عام نہیں۔ تو جس تربیت پر عارضی نہیں ابدی زندگی میں بقا اور فلاح کا انحصار ہو، کیا وہ ہوا اور پانی کے مثل اپنی نوعیت کے لحاظ سے آسانی سے اور عام طور پر دستیاب نہ ہوگی؟ امتحان تو ہر شخص کا مقصود ہے، جنت کی منزل تو ہر شخص کے سامنے رکھی گئی ہے، پھر کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل کے مطابق ہوتا کہ وہ امتحان میں بھی ڈالتا، دوڑ میں شریک بھی کرتا، سامنے جنت جیسا انعام اور ہدف بھی رکھ دیتا، مگر پھر جنت کی راہ پر دوڑنا اتنا دشوار اور مشکل بنا دیتا کہ ہر شخص کے لیے دوڑنا ممکن نہ ہوتا۔ لوگ ہمت ہار دیتے اور سمجھ لیتے کہ یہ تو دشوار بلکہ ناممکن کام ہے، اس پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی تربیت کے راستے پر چلانے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ اور جنت کے راستے، اطاعت کے راستے اور دین کے راستے کو الیسرا کا نام دی۔ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بلائی کو سچ مانا، ہم اس کے راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اللیل۔ اور یہ بھی فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم العسر۔ البقرہ۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ بھی کہ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ النساء۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرمایا کہ الدین یسرا، دین کا راستہ، جنت اور تربیت کا راستہ آسان ہے۔ بڑی شدت اور اہتمام سے اپنے ساتھیوں کو، جنہیں دنیا بھر کو جنت اور مغفرت کے راستے پر چلنے کی دعوت دینا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور بار بار فرمائی ہے کہ دین کو آسان اور سہل بناؤ، تنگ اور مشکل نہیں، اور لوگوں کو بشارت دے کر خوش کرو، تنگی پیدا کر کے متنفر نہ کرو۔ چنانچہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور یہ بشارت قبول کرنا چاہیے کہ ہم جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس کا ناگزیر تقاضا یہی ہے کہ تربیت اور آخر کار دین پر چلنے اور جنت میں پہنچنے کی راہ آسان راہ ہے۔